میں تیری ہر تکلیف، ہر درد اور تیری آنکھوں میں چھپی ہر محرومی کا گواہ ہوں بلال۔ تیرے ہر لمحے کی اذیت کا گواہ ہوں۔ تو نے 26 سال کیسے تڑپتے ہوئے گزارے ہیں میرے دل پر ہر وہ لمحہ نقش ہے۔ میں تجھے دوست نہیں سمجھتا بلال، تو میرا بھائی ہے، اور تجھے اسی ناطے سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھلانے کی کوشش کرو۔ جانتا ہوں بھلا دینا کہنا جتنا آسان ہے، بھول جانا اتنا ہی مشکل ہے، لیکن تم کوشش کرو گے تو وقت کے گرد تمہاری اذیتوں پر آہستہ آہستہ جمنے لگے گی۔ دیکھو بلال، ایک وقت تھا کہ تم اپنی ماں کی محبت بھری ایک نظر کے لیے تڑپتے تھے، اور آج وہ تمہاری ایک التفات بھری نظر کی منتظر رہتی ہیں۔ کل کو اگر تمہارا دامن ان کی ممتا سے خالی تھا تو آج ان کی جھولی بھی تمہاری محبت سے خالی ہے۔ ایک وقت تھا جب تم ان کے منہ سے بیٹا سننے کے لیے تڑپتے تھے، تو آج ان کے کان تمہارے منہ سے ماں سننے کو ترستے ہیں۔ کل کو وہ بے حسی کے خول میں جکڑی ہوئی تھی، تو آج تیرے دل پر بے حسی کی برف کی دبی تہ جمی ہے۔ انہیں تو خود اوپر والے نے سزا دے دی، تو پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اب بس کر دے میرے یار، بہت سزا کاٹ لی اور بہت سزا دے دی۔ اپنی اور اپنی ماں دونوں کی اس اندیکھی سزا اور نفرت کو ختم کر دو۔ جو بیت گیا وہ ماضی بن گیا، لیکن آنے والا کل تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے تو محبت کے دھاگوں سے پرو کر لمحہ لمحہ یادگار بنا سکتا ہے، آنے والے وقت سے ایک پل میں ہزاروں خوشیاں کشید کر سکتا ہے۔ بس کر میرے یار، ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتار کر تو دیکھو، تمہیں اپنے ارد گرد محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ معاف کر دے اپنی ماں کو بلال، تو اسے میری التجا سمجھ لے یا دوستی کا مان، مگر اب اس خود ساختہ نفرت کو ختم کر دے، کیونکہ میں تجھے صرف اور صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو امید لیے بلال کو دیکھنے لگا، جو یک ٹک بنا پلکیں جھپکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اس بارے میں سوچ سکتے ہو؟ جواد نے ساکت بیٹھے بلال کو ہلایا۔ ہاں، بے اختیار ہی اس کے منہ سے ہاں نکل گیا، اور سر اسبات میں ہل گیا۔ خود حیران رہ گیا اپنی بے اختیاری پر۔ گڈ بوائے، جواد نے مارے خوشی کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ پرے ہٹو بےہودہ انسان، وہ جھینپ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر بولا، اور جواد بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، اور تم بھی نکلو گھر جانے کے لیے۔ وہ اپنی پینٹ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات اور مانو گے؟ وہ جاتے جاتے دوبارہ پلٹا تھا۔ بلال نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی جو تمہیں بہت پیار کرتی ہے، تم سے محبت کرتی ہے، جو لڑکی تمہارے حوالے سے میرے لیے عزیز ترین ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا بلال۔ اس کی سزا بھی ختم کر دو، ایک غلط فہمی کی اور سزا مت دو، ورنہ وہ تمہاری بے رخی جھیل نہ پائے گی، مر جائے گی وہ تمہاری بے رخی سے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر نکلتا چلا گیا، اور بلال نے آنکھیں بند کر کے تھکے تھکے سے انداز میں سر صوفے کی بیک سے ٹکا دیا۔ تو بند آنکھوں تلے دو آنکھیں آنسوؤں سے بھری چھم سے آ سمائیں، اور اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں، اور ایک گہرا سانس لیتا ٹیبل سے کی رنگ اور موبائل اٹھا کر آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ جس وقت گھر میں داخل ہوا گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ ڈائننگ روم سے ہلکی پھلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نہ جانے کیوں ڈرائنگ روم کی طرف چلا آیا، لیکن اندر جانے کے بجائے دروازے پر ہی رک گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے اور ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے، شاید کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنے کسی قدر الجھے بکھرے ذہن کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جواد تو کہتا ہے کہ سب کو مجھ سے بہت محبت ہے، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری کمی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بغیر بھی سب خوش ہے، کسی کو میری ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کے درمیان ایک میں ہی ہوں جو انفٹ ہوں، اور جواد صرف میری وجہ سے یوں کہہ رہا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو پچھلے 26 سالوں پر محیط ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا، اسی طرح اپنے الجھے ذہن کے ساتھ واپس پلٹنے لگا تھا کہ اپنے پیچھے سالک کی آواز نے اسے قدم روک لیے، مگر وہ پلٹا نہیں، وہیں کھڑے ہو کر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم سب تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے کھانے پر، آج کھانا ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھا لو، سالک نے بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے آ کر دلاور علی شاہ کے برابر والی واحد خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آسیہ بیگم نے بے اختیار ہی اس کی پلیٹ میں چاول ڈال کر اس کے سامنے رکھے۔ وہ خاموشی سے بنا کسی کی جانب دیکھے چمچے سے چاول کھانے لگا۔ زینب اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، مگر وہ صرف اپنے سامنے رکھی پلیٹ کی جانب متوجہ تھا۔ بلال بیٹا، کھانا کھا کر آپ اسٹڈی میں آ جانا، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور علی شاہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اپنی کرسی سے اٹھ کر بولتے ڈرائنگ روم سے چلے گئے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکے سے نوک ہوا، اور اسٹڈی روم میں مطالعے میں مشغول دلاور علی شاہ نے جان لیا کہ باہر کون ہے۔ آ جاؤ بلال۔ انہوں نے ایک کتاب ایک سائڈ پر رکھ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دھیرے سے دروازے کو کھولتا اندر آ گیا، اور ان کے قدموں میں نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔
کچھ کام تھا بابا جانی؟ ان کے قدموں میں بیٹھا نظریں جھکائے اداس و الجھے تاثرات کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا۔ دلاور علی شاہ کو بے ساختہ اپنے اس خوبرو بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کیا میں اپنے بیٹے کو بنا کسی کام کے اپنے پاس نہیں بلا سکتا؟ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ اسی طرح خاموش نظر جھکائے بیٹھا رہا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آخرکار اس زومانی خاموشی کو دلاور علی شاہ کی مدھم مگر سنجیدہ آواز نے توڑا تھا۔ آج صبح سے آپ کہاں تھے؟ انہوں نے بلا تمہید اس سے سوال کیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کے حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور پھر نظر جھکا گیا۔ میں تو آفس میں تھا۔ تو پھر گھر میں کسی کی بھی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ان کے سوال کا فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا تو وہ خاموش رہا۔ آپ جانتے ہو گھر میں سب کس قدر پریشان ہو رہے تھے اور آپ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ اگر جواد ہمیں نہ بتاتا تو ہم یوں ہی آپ کے لیے پریشان ہوتے رہتے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آج آپ کی ماں کی کتنی سیریس کنڈیشن ہو گئی تھی۔ ٹینشن کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اگر وہ اسی طرح ٹینشن لیتی رہی اور ٹینشن کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کرتا رہا تو آپ جانتے ہیں ان کی نس بھی پھٹ سکتی ہے اور آپ کی ماں کی موت بھی۔ پلیز بابا جانی چپ کر جائیں۔ اس نے سرعت سے اپنا ہاتھ ان کے لبوں پر رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں واضح محسوس کی جانے والی تڑپ تھی۔ اس کا چہرہ پل بھر کو متغیر ہوا تھا اور دلاور علی شاہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ دیکھو بیٹا، اب تک آپ کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کی ماں کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ناقابل تلافی ہیں۔ آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں وہ ان پر بہت شرمندہ ہے۔ آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہیں مگر آپ کا سامنا نہیں کر پاتی۔ ایک بات بتائیے بابا جانی، کیا ان کے شرمندہ ہونے سے میرے وہ ماہوں سال واپس آ سکتے ہیں جو میں نے ان کی ممتا کی گرمی کے بغیر گزار دیے؟ کیا وہ میرے ان آنسوؤں کو مداوا کر سکتی ہیں جو میں نے ان کی نفرت کو سہتے ہوئے ان کی بے رخی پر بہائے ہیں؟ جب میں نے ان کی محبت کے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے تو پھر اب وہ کیوں میرے وجود کو تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے اب ان کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں لبالب پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو گیا تھا اور آواز اندر ہی اندر کہیں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ تو وہ چپ ہو کر پلکیں جھپک جھپک کر اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگا اور دلاور علی شاہ نے پوری شدت کے ساتھ اپنے بیٹے کی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ بیٹا، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جو گزر گیا وہ ماضی تھا۔ کیا آج آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ کی ماں پچھتاووں میں گھری ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے؟ اور ویسے بھی بیٹا، سزا دینے والے سے زیادہ معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ بیٹا، تھوڑا سا اپنے ظرف کو بڑا کرو گے، دل میں کشادگی پیدا کرو گے تو سب کچھ بہت آسان لگے گا۔ اور میں نہیں چاہتا جس طرح آج آپ کی ماں پچھتا رہی ہیں کل آپ بھی انہی پچھتاووں میں گھر جاؤ۔ اور بیٹا، ایک کے کیے کی سزا پورے گھر کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کا بھائی اور بہن وہ دونوں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن آپ اپنے بھائی کا ہمیشہ دل دکھاتے آئے ہو۔ غلطیاں آپ کی ماں نے کی ہیں اور سزا ماں کے ساتھ بھائی کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ انہوں نے نرم اور میٹھے لہجے میں بلال کو اس کی غلطیاں گنوائی تھی۔ وہ خاموش نظر جھکا کر بیٹھا رہا۔ اوکے بیٹا، بہت رات ہو گئی ہے، آپ جا کر آرام کرو، میں بھی بس آرام کروں گا، انہوں نے ایک نظر گھڑی پر ڈال کر کہا۔ اوکے بابا جانی، گڈ نائٹ۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ گڈ نائٹ مائی سن، انہوں نے جواباً اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر چھوڑ دیا۔ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا کہ دلاور علی شاہ کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ بلال بیٹا، میری کہی گئی باتوں کو ٹھنڈے دل سے ضرور سوچیے گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے دروازہ پار کر گیا۔ بلال شاہ، اگر تم میرے بیٹے ہو تو میں بھی تمہارا باپ دلاور علی شاہ ہوں۔ تم کیسے سیدھے ہو سکتے ہو، یہ راز بھی میں نے پا لیا ہے اور آج میں نے وہ تیر پھینکا ہے جو یقیناً نشانے پر لگے گا۔ دلاور علی شاہ خود کو داد دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ایک بہت ویران اور سنسان جگہ تھی جہاں چاروں طرف صرف اندھیرا تھا اور وہ جس جگہ کھڑا تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت اونچی ڈھلان بنی تھی جو اندھیرے کے باعث بہت غور سے دیکھنے پر نظر آ رہی تھی اور اسے وہاں کسی انسانی حوالے کا گمان گزرا تھا کہ اسی وقت اس کی سماعتوں سے آسیہ بیگم کی آواز ٹکرائی تھی جو وہاں کھڑی اسے زور زور سے آوازیں دے رہی تھی۔